السلام علیکم خواتین و حضرات، نیوز روم میں خوش آمدید۔ آج کی تازہ خبر، آج کل اور پرسوں کی تازہ خبر، جو 9 تاریخ کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، جس میں سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی جانب سے گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے حکم پر اسلام آباد پولیس عمران خان کو لے کر سپریم کورٹ پہنچی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اسلام آباد پولیس کو عمران خان کو 4:30 بجے پیش کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے عمران خان کو لے کر عدالت عظمیٰ پہنچی۔ عمران خان کو 15 گاڑیوں کے قافلے میں سپریم کورٹ پہنچایا گیا۔ آئی جی اسلام آباد چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ عدالت عظمیٰ پہنچے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز کیا تو کمرہ عدالت کو بند کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے عمران خان کو روسٹرم پر بلایا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب ایک شخص کورٹ آف لاء میں آتا ہے تو مطلب کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ آپ 8 مئی کو کورٹ میں بائیو میٹرک روم میں موجود تھے۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل کیس کی سماعت کرے۔ ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان کی ہر سیاست دان کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو یقینی بنائے۔ چیف جسٹس نے عمران خان سے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ پر پرتشدد مظاہروں کی مذمت کریں گے۔ کہ وکیل نے سماعت کے آغاز پر حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے۔ وہ بائیو میٹرک کروا رہے تھے جب رینجرز اہلکار کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے۔ رینجرز نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی اور عمران خان کو گرفتار کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس کیس میں پیش ہوئے تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا بائیو میٹرک سے پہلے درخواست دائر ہو جاتی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بائیو میٹرک کے بغیر درخواست دائر نہیں ہوتی، اس لیے عمران خان پہلے بائیو میٹرک کرانے گئے، جس پر چیف جسٹس عطا کا یہی سوال ہے کہ کیا کسی کو انصاف کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مناسب نہ ہوتا کہ نیب ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے اجازت لیتا؟ نیب نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ سیاسی حالات کی وجہ سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت افسوسناک ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری سے عدالت کا تقدس کہاں گیا؟ ریکارڈ کے مطابق جو مقدمہ مقرر تھا وہ شاید کوئی اور تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق درخواست ضمانت دائر ہوئی تھی لیکن مقرر نہیں تھی۔ عمران خان کو نیب کے کتنے افراد نے گرفتار کیا؟ 90 افراد احاطے کے اندر داخل ہوئے تو عدالت کی کیا توقیر رہی؟ نیب نے عدالت کی توہین کی ہے۔ کوئی بھی شخص خود کو آئندہ عدالت میں محفوظ تصور نہیں کرے گا۔ کسی کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا احتساب عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی گرفتاری سے عدالتی وقار مجروح۔ کتنے لوگوں نے عمران خان کو گرفتار کیا؟ وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے کوئی 80 سے 100 لوگ کے درمیان تھے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا اگر 80 سے 100 لوگ احاطے میں آئیں گے تو عدالت کا کیا ہوگا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر ایسے گرفتاریاں ہونے لگیں تو مستقبل میں کوئی عدالتوں پر اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ جب ایک شخص نے عدالت میں سرنڈر کر دیا تھا تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا عدالتی عملے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیب کے وارنٹ کی قانونی حیثیت نہیں تھا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان دہشت گردوں کے نشانے پر تھے، ان کی سیکیورٹی بھی لے لی گئی تھی۔ رینجرز نے عمران خان کو جیسے گرفتار کیا اس کی کوئی مثال نہیں۔ گرفتاری کے وقت نیب کا تفتیشی افسر بھی موجود نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب کئی سال سے مختلف افراد کے ساتھ یہی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ 1 مئی کو وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ سیکریٹری داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وارنٹ عمران خان کو نہیں ملے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی قیادت کی عدالت میں پیشی پر اچھے رد عمل کی توقع کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہوا وہ رکنا چاہیے تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے وکلاء سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ وکیل حامد خان نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ عمران خان کی رہائی کا حکم دے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ غیر قانونی کام سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں اس کا اطلاق ہر شہری پر ہوگا۔ انصاف تک رسائی ہر شہری کا حق ہے۔ محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا عمران خان نے نیب کے نوٹسز کا جواب دیا تھا؟ عمران خان کے وکیل نے جواب دیا کہ عمران خان نے نیب کے نوٹسز کا جواب دیا تھا۔
قانون کے مطابق انکوائری کے دوران ملزم کی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ نیب انکوائری مکمل ہونے کے بعد رپورٹ ملزم کو دینا ضروری ہے۔ چیف جسٹس محمد علی مظہر نے پھر استفسار کیا کہ عمران خان شامل تفتیش ہوئے یا نہیں۔ وکیل شعیب شاہین نے جواب دیا کہ عمران خان نے نوٹ سے اطہر مندلہ نے کہا کہ سوال غیر قانونی وارنٹ کا نہیں، وارنٹ کی تعمیل کرنے کے طریقہ کار کا سوال ہے۔ ریکارڈ کے مطابق عمران خان نے مارچ میں موصول ہونے والے نیب کے نوٹس کا جواب مئی میں دیا۔ عمران خان کے وکیل نے جواب دیا کہ عمران خان کو نیب کا ایک ہی نوٹس ملا ہے۔ جسٹس اطہر مندلہ نے کہا کہ جسٹس محمد علی مظہر قانون پر عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں، اصل معاملہ انصاف تک رسائی کے حق کا ہے، جس پر جسٹس اطہر مندلہ نے سوال کیا کہ کیا نیب نے رجسٹرار ہائی کورٹ سے گرفتاری سے قبل اجازت لی تھی؟ پراسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے وارنٹ کی تعمیل وزارت داخلہ سے